آج کی جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں، ایک تو اپنا برڈز آپ کو دکھا رہے ہیں، ماشاءاللہ برڈز کی آپ کوالٹی دیکھیں۔ ایک برڈ کی تھوڑی سلیکٹنگ ہو گئی تھی، یہ ہمارے پاس برڈز ہے، یہ ڈیکینو کا برڈ ہے، اور اس کے آپ لوگ ماشاءاللہ دیکھیں کہ خوبصورتی دیکھیں برڈ کی۔ یہ البانو ریڈ سے، اور ہمارے پاس یہ باربلو پیسٹل ہے، اس سے نکلا ہوا سپریٹینو ہے۔ دونوں برڈز میں سے ریڈ آئز بھی آتے ہیں، ساتھ بلیک آئز بھی آتے ہیں۔ برڈ جتنے برڈ آتے ہیں ماشاءاللہ ہیلدی ہوتے ہیں، اچھے برڈز ہوتے ہیں۔ تو یہ برڈ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد سیل پر لگائیں گے۔ لیکن بات کیا تھی ہماری، وہ ویڈیو کے ہم اس لیے بنا رہے تھے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اکثر جیسے رمضان شریف میں ٹائم مل جاتا ہے، کام کم ہوتا ہے، جب بندہ ایسی بات ہے تھک جاتا ہے، کچھ اسے روزہ فیل ہوتا ہے، اور لیٹ کے پھر آپ کے پاس دیکھتا ہے کہ وہ کچھ فیس بک دیکھ لیتا ہے۔ تو فیس بک گروپ جوائن کیے ہوئے ہیں لوگوں نے، ہمیں جوائن کیا ہوا، ہم نے لوگوں کو کیا ہوا ہے۔ تو ابھی میں دیکھتا ہوں کہ ایک بھائی پوسٹ لگاتا ہے، پوچھتا ہے کہ جی لبرس کے ریٹ کیوں نیچے گر رہے ہیں، اور تو تمام بھائی اس پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں حیران ہوں کہ ہم لوگ اتنے فارغ ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم فضول میں پڑا ہوا ہے، اور ہم فضول کی ایسی جو ہے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ابھی ہمیں کسی چیز کا اندازہ نہیں ہوتا اور ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ رمضان شریف میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ برڈس کی ریٹ ہی کم ہو۔ ابھی میں ایک منڈی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، ڈیرہ غازہ کی منڈی کی، تو ابھی دیکھنے کہ آگے بقرہ عید آنے والی ہے، لیکن بکرے کی اور مطلب باقی جو جانور ہوتے ہیں چھوٹے جانور، ان کی ریٹ بالکل نیچے آئے ہوئے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ رمضان شریف میں خریدار کم ہوتا ہے، لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں نے بچوں کے لیے جیسی بات کپڑا جوتی بنانا ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ وغیرہ دینی ہوتے ہیں، اور کئی مسائل لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ہے کہ سال میں 2 تہوار آتے ہیں، تو اس کے لیے لوگ جو غریب آدمی بیچارے فل سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اپنی چیزوں کو اونے پونے بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ جو مجبور ہوتے ہیں وہ بیچ کے ضرورت پورا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، پیسہ کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ وہ اپنا پیسہ اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اس وقت کے لیے، کہ جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ لوگ مجبور ہوں گے، جیسے فصل کا سیزن آتا ہے، جانوروں کا سیزن آنا شروع ہو جائے گا، تو جو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ظالم کے جو پیسہ اکٹھا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ لوگ مجبور کب ہوں گے۔ تو جب وہ لوگ مجبور ہوتے ہیں تو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مجبوری سے فائدہ اٹھا کے پھر وہ لوگ جو ہے وہ کم ریٹ پہ برڈ خریدتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کم ریٹ پہ جانور خریدتے ہیں، اور اس بیچارے اس پریشان آدمی کو، ٹھیک ہے، اس مظلوم کے اوپر اور ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہمیں تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ نے اگر آپ کو اچھا رزق دیا ہوا ہے، آپ کے پاس رزق کی فراگی ہے، آپ کے پاس کافی رزق اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، آپ صاحب استطاعت ہیں، تو اللہ کو پسند ہے کہ آپ لوگوں کو دیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ٹھیک ہے جی، اس یہاں آ کے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ابھی اسی طرح دیکھیں لو برڈ کے اندر بھی پچھلی ایک ویڈیو بنائی تھی نا، تو بڑی مرچیں لگ گئی تھی، جب نویز شیخ صاحب نے کہا تھا نا کہ دکانداروں سے جو ہے آپ نے برڈ دکانداروں کو سیل نہیں کرنا، وہ لوگوں سے ایسا ظلم کرتے ہیں، تو بجائے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے تو بہت سے دکاندار جو ہے غصے میں آ گئے، اور انہوں نے لوگوں سے لو برڈ لینا ہی بند کر دیا کہ اب ہم لو برڈ لیں گے نہیں۔ تو یعنی جیسے کہ روزی جو ہے وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، روزی تو اللہ کے ہاتھ میں بھائی جان۔ اگر آپ لبڑ نہیں لوگے تو پھر آپ کہاں سے کماؤ گے؟ اس وقت سب سے زیادہ موٹیشن جو ہے وہ لبڑ کی ہے، سب سے زیادہ پرندوں میں کاروبار جو ہے وہ لبڑ کا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس چیز سے لوگ بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب ابھی دیکھیں کہ لبڑ کے ساتھ لوگوں نے ایسا کیا، پھر کیا لوگوں کو لبڑ سیل نہیں ہو رہے؟ کیا لوگ کھا نہیں رہے؟ بھوکے لوگ مر گئے؟ کیا ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے روزی لکھ لی ہے؟ اس لیے روزی جو ہے نا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ روزی رکھ دیتا تو انسان تو خود ہی بھر لیتا اپنا، باقی سب کو تو بھوکا مار دیتا۔ تو یہ اچھی پلاننگ نہیں ہوتی۔ ہم سب لوگ اس انڈسٹری کا حصہ ہیں، چاہے وہ دکاندار ہیں، چاہے وہ امپورٹر ہیں، چاہے وہ ایکسپورٹر ہیں، چاہے وہ بریڈر ہیں، چاہے وہ نیو فینسرز ہیں، تمام لوگ اس ہابی کا حصہ ہیں، اس بزنس کا حصہ ہیں۔ تو اگر ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں گے، تو سب لوگ ہی بہتر کام کریں گے انشاءاللہ، سب لوگ خوشحال ہوں گے۔ لیکن اگر چند لوگ اس کے اوپر قابض ہو کے اور لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ایک ٹائم آئے گا وہ خود بھی نہیں رہیں گے اور باقی لوگوں کو پریشان کریں گے۔ تو ابھی میں نے بات کی تھی ابھی ایک شاپ کیپر سے، آپ لبڑ کی بات کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ کوکٹیل کی بات دیکھ لیں کہ کریم کوکٹیل ہو گیا، اینو کوکٹیل ہو گیا۔ ابھی آپ دیکھ لینا کہ 2 سے 3 مہینے کے بعد یہ اینو کوکٹیل آپ کو لوگ 7-7 8-8 ہزار روپے میں نہیں دیں گے۔ تو اب اگر پوچھ لو تو بھائی ہم جو بڑا پیئر جو ہے وہ 4 ہزار کا لے رہے ہیں، اینو کا چھوٹا 3 کا لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ کامن لوٹینو کی یعنی بات کرتے ہیں، جس کو ہم کامن کوکٹیل بھی کہہ دیتے ہیں، کریم کوکٹیل بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ یہ 4,500 5,000 سے کم نہیں دیتے۔ اب کہتے ہیں کہ بڑا جوڑا ہم 2500 میں خرید رہے ہیں، چھوٹا جو ہے وہ 2,000 روپے میں ہم خرید رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو فان کو گرے وغیرہ کا 1500 ریٹ لگایا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وجہ صرف لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ رمضان شریف میں لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی، تو لوگ بار بار ان کے پاس رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے برڈ سیل کر رہے ہیں، اور یہ جان بوجھ کے جو ہے وہ برڈ کا ریٹ کم کرتے ہیں
تاکہ اونے پونے لے کے اور یہی 2-3 مہینے بعد انہی برڈس کو مہنگا کر کے بیچ رہے ہوں گے. تو یہ ظالم لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ بس ان کے لیے آسانی کرے. ٹھیک ہے جی, لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ اپنا برڈ جو ہے وہ لوگوں میں سیل کریں. اپنا اب جیسے فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ گروپس بنائیں, اس میں شیئرنگ کریں. ٹھیک ہے جی, اگر یہ لوگ آپ کو اچھا ریٹ دیتے ہیں تو آپ ان کو بھی دے دیں, کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. ایسی بات اللہ نے سب کو روزی دینی ہے. لیکن یہ اگر آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, آپ کا دانے کا ریٹ بھی پورا نہیں ہوتا, اتنا ریٹ آپ کو دیتے ہیں, تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑا سا صبر کا کام لیں, صبر سے کام لیں اور اپنے برڈ کو ہولڈ کر کے پھر سیل کریں. تو جب آپ اپنے برڈ کو ہولڈ کر کے سیل کریں گے تو اس کا آپ کو اچھا ریٹ مل جائے گا, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو پرافٹ ہوگا. اگر آپ اس کو جلدی میں بیچیں گے تو پھر یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ آپ کو اتنا ریٹ نہیں دیں گے, کمانے کی کوشش کریں گے. تو کوشش کریں کہ صبر سے کام لیں. اور آج سے میں نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اپنے تمام برڈ, چاہے وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں, پہلے جو سستا برڈ ہوتا تھا 4-5 ہزار روپے کی رینج کا, وہ برڈ میں ان جال والوں کو سیل کر دیتا تھا, دکانداروں کو سیل کر دیتا تھا. لیکن آج جب میں نے ان کی حرکتیں دیکھی ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب یہ جو سستا برڈ ہے جو یہ ہم سے لے کے لوگوں کو مہنگا بیچتے ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب یہ سستا برڈ, کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا تھا نا, اس لیے ہم ان کو اکٹھا کر کے دے دیتے ہیں بعد. تو اس میں ان شاء اللہ یہ سستا برڈ بھی اب لوگوں کو جو ہے ہم لوگ آن لائن بھیجیں گے. کارگو لوگوں کا خود کا ہوگا, کارگو کا خرچہ ہم کم سے کم ریٹ پہ لوگوں کو دیں گے تاکہ لوگوں کو اچھا برڈ ملے, بیکٹیریا اور وائرس فری.